پانی کا سٹریس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ اگر پانی کی پتوں سے ٹرانسپائریشن ہو رہی ہے، اگر ٹرانسپائریشن کے مطابق پودے کو پانی نہیں مل رہا تو پودا ولٹ کر جائے گا، یعنی کہ اس کے پتے مر جانا یا کملانا شروع کر دیں گے۔ پانی کی ریکوائرمنٹ کئی چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ کینوپی سائز ہے، اس کے بعد ایمبینٹ ٹیمپریچر ہے، ہوا میں ہیومیڈیٹی ہے، اور تیسری بات ہوتی ہے کہ ونڈ ویلوسٹی ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپ ٹیک کتنی ہے، یعنی کہ اس کو منرلز کی اپ ٹیک کتنی چاہیے۔ اگر آپ کا منرل اور پانی کا سولوشن ڈیلیوٹ ہے تو اوپر کے حالات جو بھی ہیں اپ ٹیک پانی کی بڑھ جائے گی تاکہ منرل کی ریکوائرمنٹ پودے کی پوری ہو سکے۔ لیکن اگر آپ کا سولوشن جو پانی اور منرل کا سولوشن ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہے، تھک ہے، تو پانی کی اپ ٹیک کم ہو جائے گی انٹرلیس ایک ہی چانس ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہو اوپر اور پودے کو اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ٹرانسپائریشن کی ضرورت ہو۔ بات میری آپ سمجھ گئے؟ اب آپ نے جب بیڈس کے اوپر، جب آپ پکنک کے اوپر چل جاتے ہیں تو بیڈس کے اوپر آپ چلے گئے، بیڈ جو ہے وہ ہمارا ایک سپنج ہے، اور اس سپنج میں پانی ہم نے جذب کر لیا۔ اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے ایک جگ پانی کا اور 3 گلاس 4 گلاس جو ہیں اس کے ساتھ رکھ دیے۔ 5 مہمان 10 مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو پانی کی ضرورت ہے، کسی کو نہیں ہے، کسی کو پیاس لگی ہے، جس کو جتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ اس بیڈ سسٹم پہ جاتے ہیں، پکنک پہ جاتے ہیں، تو پانی جس پودے کو جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنے کی وہ اپ ٹیک کر لیتا ہے، اور جس کو ضرورت نہیں ہوتی وہ نہیں لیتا۔ اس لیے جو مکس فصلیں جو ہیں، مکس چیز ہم لگا سکتے ہیں۔ مکس سے مراد ہے کہ مکس چوڑے پتے والی اس کی ویپریشن لاسز اور ہیں، چھوٹے پتے والے کے ویپریشن بریک پتے والے کے اور ہیں، درمیانے پتے والے کے اور ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ماحول کے حساب سے اس کو اور پودے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے۔ اب جب آپ کنونشنل طریقے سے لگاتے ہیں تو فلڈ اریگیشن کرتے ہیں۔ جب فلڈ اریگیشن کرتے ہیں تو اس سے پانی کی ایکسیسو کوانٹٹی جو ہے وہ یعنی کہ سوائل جو ہے وہ سیچوریٹ کر جاتا ہے۔ سوائل سیچوریٹ کرتا ہے تو سوائل کے اندر ایک تو مائکروب سارے مر جاتے ہیں، دوسرا جو ہے خواص جتنی بھی سوائل کے اندر ایریشن کی ضرورت ہوتی ہے پودے کو، پودے کی جڑوں کو، وہ ساری ایریشن نکل جاتی ہے، اور زمین جو ہے وہ سیچوریٹ ہو جاتی ہے، وہ موئسٹ نہیں رہتی، وہ سیچوریٹ ہو جاتی ہے۔ یہ سارے عمل جو ہیں یہ قدرتی طریقہ کاشتکاری کے خلاف ہیں، اور اس کی وجوہات پھر اور اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ ایک دفعہ پھل آپ کو پودا دیتا ہے، اگلے سال نہیں دیتا، وہ اس کی کیونکہ وہ انرجی ریکوائرمنٹ ہی پوری نہیں ہوتی جب آپ اس کو ایک سسٹم کے تحت نہیں چلاتے۔ ہم اپنے باڈی کے بلڈ پریشر کو مینٹین کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے باڈی کے ٹیمپریچر، یعنی کہ ٹیمپریچر میں کہہ رہا ہوں، بلڈ پریشر کو ہم ٹیمپریچر بھی مینٹین کرتے ہیں اور بلڈ پریشر بھی مینٹین کرتے ہیں۔ تو اس لیے نہیں کرتے کہ جی ہمیں رات کو سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے ہمارا جو اپنا اس کا ہے بلڈ پریشر یا دل کی دھڑکن جو ہے سلو ضرور ہو جاتی ہے، کام کریں گے جب زیادہ تو تیز ہو جاتی ہے اس سے، کیونکہ انرجی لیول اس کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ڈورمنسی ودن ایک پیرامیٹر تو چلتی رہتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ورک آؤٹ پٹ۔ اب پودا کی ورک آؤٹ پٹ جب فلاورنگ کرے گا تو اس کو زیادہ طاقت، زیادہ انرجی کی ضرورت ہے، زیادہ منرل اپ ٹیک کی ضرورت ہے۔ فوڈ ڈیولپ ہو رہا ہوگا تو اس کو زیادہ کی ضرورت ہے، جب پھوٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی زیادہ بہت طرح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب آپ پکنک پہ چلے جاتے ہیں تو پودے جو ہیں وہ ڈورمنسی میں نہیں جاتے، وہ سٹریس میں نہیں جاتے، وہ سارا سال آپ کی جو ہے پھوٹ کرتے رہتے ہیں،
اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی پیداوار بڑھتی ہے. تو یہ نظام ہی مختلف ہے. آپ اس کو کنونشنل طریقہ کار سے بالکل آپ علیحدہ رکھ کے سوچیں گے تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گی بات. شکریہ. اس میں ایک پوائنٹ مس کر گیا کہ جب اوپر ایمبینٹ ٹیمپریچر زیادہ ہو اور ہوا میں ہمیڈیٹی کم ہو تو پودے کو ٹرانسپائریشن زیادہ کرنی پڑتی ہے کول ڈاؤن کرنے کے لیے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر نیچے ڈینس سولوشن بھی ہے، یعنی کہ واٹر اور منرل کا سولوشن ڈینس بھی ہے، تو پھر بھی اس کو کرنی پڑے گی، ادروائز گرمی کی وجہ سے اس کو افیکٹ ہوں گے. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے روٹ ٹپس کے اوپر حل رکھا ہوا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو آسموسس پروسیس ہے جو پانی اوپر لے کے جاتا ہے، اور دوسرا ریورس آسموسس پروسیس ہے جو پانی کی فلٹریشن کرتا ہے. یعنی کہ پانی میں اگر منرل کی تعداد زیادہ ہو اپ ٹیک کی ریکوائرمنٹ سے تو منرل فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں. شکریہ. پودوں کو پانی اتنا کم چاہیے کہ بیسیکلی جب آپ واٹر سٹریس کی بات کرتے ہیں تو وہ سٹریس ریلیو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو اننڈیشن کی وجہ سے پودے کو سٹریس آتا ہے فلڈ ایریگیشن سے، وہ سوائل کو سیچوریٹ کرتا ہے، سوائل سے ایریشن نکالتا ہے، مائکروبس کو مارتا ہے، اور باقی ساری باتیں جو آپ کو بار بار بتا چکا ہوں. لیکن جب آپ پانی کو بند کرتے ہیں تو ایکچولی پودا پانی کے سٹریس سے باہر نکل رہا ہوتا ہے. اس لیے تاکہ وہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آگے اس کی فروٹنگ جو ہے سٹریس سے جب نکلتا ہے تو پھر بور اور فروٹنگ وغیرہ اچھی کرتا ہے. تو سٹریس سے آپ نکالتے ہیں، سٹریس دے نہیں رہے ہوتے. یہ بات قابل نوٹ ہے.